تو جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا کہ 100% تعلیم عام ہو جائے، آپ کا نصاب تعلیم درست ہو، ایسا نصاب تعلیم جو فرد واحد کو معاشرے کا مثبت رکن بنا سکے، معاشرے کا مثبت حصہ بنا سکے، تو اس سے بہتری آئے گی اور ہماری اخلاقی اقدار جو ہیں وہ تباہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ عرصہ پہلے، سالوں پہلے ہمارے سکولز میں بھی، ہمارے کالجز میں، پھر بعد میں ہماری یونیورسٹیز میں ابھی جو گفتگو شروع ہوئی تھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، اس کے اوپر بڑی توجہ دی جاتی تھی، ادب کے اوپر، شاعری کے اوپر، فنون لطیفہ، مباحثے، بڑی ایک صحت مند، اور سپورٹس تو تھا ہی۔ آپ نے دیکھا ہے، میں کچھ جاتا ہوں کبھی کچھ سکولز میں یا کالجز میں، یہ ایکٹیویٹیز معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں جو کہ طلباء کو ایک جگہ پہ جوڑا رکھتی تھیں یا ان کی فکر کی سوچ کو یا سوشل سائنسز میں ان کی دلچسپی کو بڑھاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نا سر، اس وقت جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ ایک بہترین صنعت ہے، انویسٹر کے لیے۔ بالکل صحیح۔ جو تعلیم پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ 1 بلین لگائیں، آپ کے 1 بلین 1 سال کے اندر کور ہو جاتے ہیں، اور پھر جو مزید آنا شروع ہوتا ہے وہ سب آپ کا پروفٹ ہے۔ مطلب یہ آپ کے پرائیویٹ اسکولوں کی صورتحال ہے۔ اچھا، ہمارے ملک کی 85% آبادی تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی یہ انگلش میڈیم اسکولز۔ ان کے لیے جو اسکول ہیں وہ حکومتی اسکول ہیں یا وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں جو متوسط طبقے کے لیے ہیں، تو وہاں تعلیم کا معیار اس قدر گرا ہوا ہے، خراب ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ہمارے یہ جو ولیجز وغیرہ میں جو اسکولز ہیں وہاں مویشی باندھے جاتے ہیں۔ وہ تو گوسٹ اسکولز ہیں، سنا ہے، وہ تو اسکول تو کھڑے ہوئے ہیں بس، مگر وہاں تو مویشی بندھ رہے ہیں، اوتاقیں بنی ہوئی ہیں، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، کسی کو یہ خیال نہیں ہے۔ نہیں، چیک کرنے والے ہیں مگر ان کے آپ کے پاس سسٹم تو موجود ہے، اپنے بچے جو ہیں وہ کہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں پاکستان سے، یا پھر کراچی، لاہور، اسلام آباد کے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑے نیٹ ورکس جو اسکولوں کے ہیں اس میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو تھوڑی فکر ہے، ان کو نہیں فکر ہوگی۔ مگر یہ ایک بے حسی کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ مطلب آپ ایک طبقہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو آپ کی فکر ہی نہیں ہے، میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ جو کارل مارکس کا ایک تصور بیگانگی تھا، تھیوری آف ایلینیشن، وہ نہیں شروع ہو جائے گی۔ وہ بچہ بڑا ہو کے یہ کہے گا کہ جب یہ حکومت، جب یہ لوگ، جب یہ ریاست، جب یہ بیوروکریسی جب میرے لیے کچھ نہیں کر رہی تو میں اس کے لیے کیوں کروں، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ میں یہی تو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان ایکویلٹی ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، اور یہ جو معاشرے میں ہمارے طبقے بنے ہوئے ہیں، اسی طبقاتی کشمکش کی وجہ سے یہ سارا انتشار ہے، اور انتشار جو ہے وہ انٹالرنس کی طرف لے جاتا ہے، اور انٹالرنس جو ہے وہ تشدد کی طرف لے جاتی ہے۔ ابھی آپ نے مہران بیس کا واقعہ دیکھا، جی ہاں، حالانکہ اور بھی کئی ہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں، جو بھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اور دیکھیں نا کتنی آپ کے فوجی سپاہیوں کی جانیں، افسران کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور یعنی میں اس بات پر حیران ہوں اور کڑتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو اپنے ہی محافظوں پر حملے کر رہے ہیں، اپنے ہی دفاع کرنے والوں کی جانیں لے رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں سوچتے کہ ان کے بھی بیوی بچے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ مین جو کاز میرے سامنے جو مجھے نظر آتا ہے انٹالرنس کا، اسپیشلی ان پاکستانی سوسائٹی، وہ تعلیم کا فقدان ہے، اور اگر تعلیم ہے بھی تو اس تعلیم کا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ جو طبقات جس سے طبقات جنم لیتے ہیں، اور جہاں طبقات جنم لیں گے، جہاں پر ان ایکویلٹی ہوگی تو وہاں انتشار ہوگا۔ اچھا، اخلاقی قدریں ہماری، اخلاقی اقدار جن کا کہ تعلق جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہیں، بالکل۔ ہاں، مطلب کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ تو یوں سمجھ لیے نا کہ بلڈ میں کیری ہو رہی ہیں، گھر کی تربیت میں ہیں یا خاندان میں ہیں، آئلی زندگی میں ہیں، مگر وہاں پہ بھی ڈیٹیریشن ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ہماری اخلاقی اقدار جو ہیں وہ اب صرف کتابوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں، وہ پریکٹس ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ کے کالر انجم صاحب نے کہا، بہت اچھی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا یہاں تو تعلیم کا مقصد صرف دولت کمانا ہے، حالانکہ کسی نے کہا کہ تعلیم کا مقصد اخلاق کو درست کرنا ہے۔ ٹھیک،
مگر یہ اخلاقی قدریں جو ہیں جو ہماری چلتی تھیں نا، خاندانی روایتیں چل رہی ہیں سب، وہ بھی ڈیٹیریٹ ہو گئی ہیں کچھ؟ بالکل 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 ڈیمیج ہو رہی ہیں، مطلب اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ بھی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس قدر معاشرے میں بے روزگاری ہے اور اتنی مہنگائی ہے، اتنے سیوک پرابلمس ہیں کہ انسان جو وہ اپنی اقدار سے ہٹ کر تشدد پر آمادہ ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے نا ابھی آج کل جو پی ایس سی والے کر رہے ہیں ہمارے مطلب لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو بجلی کا مسئلہ ہے، اس قدر شدید گرمی میں آپ جو ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ کیبل کے اندر کیمیکل ڈال دیے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں 7 دن لائٹ نہیں آئی، اندازہ کیجیے۔ تو اس میں کیا پروڈکشن ہوگی جب صبح آپ کام پہ جاتے ہوں گے؟ یا کیا آپ سے میں اخلاقیات کی توقع کروں جب ذہن اتنا جھنجھلایا ہوا ہوگا؟ کیا میں آپ سے یہ توقع کروں کہ آپ اپنا 100% جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں پوری طرح سے کیا تخلیقی عمل آپ کا، نظم یا غزل کہنے کو دل چاہے گا؟ تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پورا انسان ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ہاں، مطلب مینٹل پیس ہی بالکل نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیے نا، آپ بھی صبح جب گھر سے نکلتے ہیں بالکل تو آپ سڑکوں پر رش، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی اس جانب دوڑ رہا ہے کہ جس طرف منزل ہے ہی نہیں، واہ، ٹارگٹ وہ نہیں ہے۔ آپ ایم اے جینا روڈ سے نکلیں، آپ دیکھیے اسپیڈ میں موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، یہ وہ، اور چھوٹے روڈ جہاں پر گاڑی کی وہ اسپیڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اس قدر ہارن بجانا، اور مطلب نوائز پولیوشن بھی ہمارے یہاں بہت ہے۔ ایک تو ویسی پولیوشن تو ہے ہی ہے، نوائز پولیوشن بھی بہت ہے۔ مثلا عام طور پہ دیکھا گیا کسی کے گھر اگر کوئی جاتا ہے تو گاڑی کھڑی کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اتر کے گھنٹی بجائے محلے آدمی کے ساتھ وہ ہارن بجاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی 8 گھر محلے کے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کوئی بیمار ہوگا، کوئی بچہ ہوگا۔ بلکہ آپ یہ سمجھے کہ 8 گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم سے ملنے آئے ہیں۔ ہاں، مگر اس میں کوئی طالب علم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی ذہنی سکون کی ضرورت ہے، کوئی سونا چاہ رہا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب ڈسٹربنسز جو ہیں یہ نہیں بالکل ہیں، اور مطلب یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ نوائز جو یہ پولیوشن ہے، اس سے نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات کا میں نے ایک مرتبہ تجزیہ پڑھا تھا پاکستان کے متعلق، اور بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے کہی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر 100 میں سے 8 آدمی جو ہیں وہ ان کو سائیکیٹرسٹ سے پاکستان میں کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے۔ ڈپریشن بہت بڑی فگر ہے، یہ بہت بڑی فگر ہے، ڈپریشن ہے، ڈپریشن ہے، انسیکیورٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ انسان کو یہ نہیں پتا کہ وہ آج صبح گھر سے تو نکلا ہے تو کیا گھر واپس بے یقینی جس نے کہ انسان کو توڑ کے رکھ دیا ہے ہمارے معاشرے کے۔ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، کوئک سے بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور اس دلچسپ گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاعر اور تجزیہ کار جناب سہیل احمد صاحب۔ کہیں جائیے گا مت، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں۔